بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس سے قبل درس کے اندر رقیہ سے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور اس کی مشروعیت کے سلسلے میں اور اس کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی۔ آج اسی سے متعلق یا اس سے ملتی جلتی چیز تعویذ اور گنڈا ہے، جس کا چلن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیجیے، ہمارے مسلم بھائیوں کے اندر بھی تعویذ گنڈے کے تئیں بڑے عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ معاشرے میں دیکھا جائے تو اکثر مسلمانوں کے گردن میں، ہاتھ میں، کمر میں مختلف قسم کے تعویذ اور گنڈے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے ایک صاف ستھرا عقیدہ رکھنے والا، صاف ستھری ذہن رکھنے والا آدمی اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے تھوڑا متنفر بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج اسی سلسلے میں گفتگو کی جائے گی کہ اسلامی شریعت کے اندر احادیث کے اندر اس تعویذ اور گنڈے کی کیا حیثیت ہے۔ آیا تعویذ لٹکانا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ سب سے پہلے تعویذ کیا ہے، گنڈے کیا ہیں؟ تعویذ سے مراد وہ تعویذ ہے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بچوں ہی نہیں بلکہ مرد و عورت، چاہے وہ جوان ہوں چاہے وہ بوڑھے ہوں، تمام لوگ ایسی چیزوں کو اپنے گردن میں لٹکاتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح کی تعویذات ایسے لوگ لٹکاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کا مضبوط نہیں ہوتا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جہالت ان پر غالب ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسی تمام چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تعویذ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یعنی تعویذ دو طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک تعویذ تو وہ ہے جو قرآن کریم کی آیات سے تیار کی جاتی ہیں، یعنی کاغذ میں قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کے حروف لکھ کر کے، یا اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات لکھے جاتے ہیں، اور شفا حاصل کرنے کے ارادے سے اسے مریض کے بدن کے کسی حصے میں باندھ دیا جاتا ہے یا اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ رہا سوال کہ قرآن کریم کی آیات کا یا اسماء باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ کی تعویذ بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس سے قبل رقیہ کے سلسلے میں بات آ گئی تھی کہ رقیہ کے کچھ شرائط ہیں، ان شرطوں کے پائے جانے کی بنا پر وہ رقیہ کرنا جائز ہے۔ اور اگر شرک پایا جا رہا ہے یا منتر پائے جا رہے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جس کے معنی مفاہیم نہیں سمجھ میں آتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس تعویذ کے سلسلے میں تعویذ یعنی قرآن کریم سے تعویذ بنائی جائے، تو اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں، علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔
ایک قول تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعویذ بنانا جائز ہے، قرآن کریم کے آیات کی تعویذ بنانا جائز ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کا یہ قول ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مروی ہے، ان کی حدیث کا ظاہری معنی بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ جعفر الباقر اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور ان تمام لوگوں نے ان تمام احادیث کو جن میں تعویذ سے منع کیا گیا ہے، اس حدیث کو ان لوگوں نے شرکیہ تعویذ پر محمول کیا ہے۔ کوئی روایتیں دونوں طرح کی آتی ہیں، ایک میں سے جواز کی بات ہے اور دوسرے میں منع کی بات ہے۔ تو منع والی تعویذ کی منع والی روایت کے سلسلے میں انہوں نے توجیہ کی ہے کہ جن روایتوں میں تعویذ سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ شرک والی تعویذ ہے۔ باقی رہی کہ قرآن کریم سے ہو یا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات پر مشتمل تعویذ ہو تو یہ تعویذ جائز ہے۔ جبکہ علماء کی ایک دوسری جماعت ہے جو اس کے عدم جواز کا قائل ہے، یعنی کہتے ہیں کہ تعویذ چاہے وہ قرآن کا ہو یا اسماء باری تعالیٰ کا ہو، صفات باری تعالیٰ پر مشتمل تعویذ ہو، تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور یہ رائے صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، حذیفہ ابن الیمان، عقبہ ابن عامر وغیرہم کا یہی قول ہے، یعنی یہ صحابہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کی تعویذ بھی جائز نہیں ہے۔ تابعین میں سے بعض تابعین کا یہی کہنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ میں سے، آپ کے اصحاب میں سے، اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ متاخرین علماء نے پورے جزم اور یقین کے ساتھ عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات یا اسماء باری تعالیٰ کی صفات پر مشتمل تعویذ بنانا، لٹکانا جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی الرقیٰ والتمائم والطولۃ شرک، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے اور منتر وغیرہ میں شرک ہے۔ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے اور منتر وغیرہ میں شرک ہے۔ طولہ حدیث میں تمائم کا کہا گیا، تمائم کی بات آ گئی، وہی تعویذ اس کو کہتے ہیں۔ طولہ کہتے ہیں منتر، یا اسی طرح گنڈے۔ گنڈے کیا ہوتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے، بسوں میں چلتے ہوں گے یا گاڑیوں میں دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ دھاگے میں لیمو ہے، مرچ ہے اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے پرو کر کے لٹکائے رہتے ہیں، تو ایک نظر ہوتی ہے ان لوگوں کی، وہ منتر ہوتا ہے۔ اسی طرح گاؤں گھرا میں دیکھتے ہوں گے، کچھ لکڑیاں کاٹ کر کے لوگ دھاگے میں باندھ کر کے لوگوں کے گلے میں یا اس طرح گردن میں یا اس طرح لوگ کیا لٹکا دیا کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے کچھ منتر پڑھے جاتے ہیں، منتر پڑھ کر کے اس میں پھونکا جاتا ہے اور اس کو پھر کیا ہے لوگ لٹکاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ
بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو جب ہم باندھ دیں گے، لٹکا دیں گے، تو ایسی صورت میں بچے نظر بد سے بچ جائیں گے۔ ٹونا ٹٹکا جس کا ہوتا ہے، ایسی تمام چیزوں سے بچے محفوظ رہیں گے۔ یا اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا اس طرح چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میاں بیوی میں پیار محبت بڑھانے کے لیے اس طرح کے ٹٹکے کرتے ہیں لوگ، اور اس طرح کی دعائیں کرواتے ہیں۔ اور آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے بہت سے باباؤں کا اشتہار آتا رہتا ہے، ہاں، اور بہکی بہکی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں وہ ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ جو ہوتے ہیں ان تمام باتوں میں آ کر کے اس طرح کا عمل کرتے کراتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس تعویذ کے سلسلے میں دو رائے آ گئیں۔ ایک رائے آ گئی کہ جائز ہے، اور دوسری رائے آ گئی جو ناجائز ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو یہ سمجھیں گے کہ جائز والی چیز ہے تو ہم اسی پر اپنا عمل کر لیں، لیکن نہیں۔ ان دونوں اقوال میں بھی اہل علم نے ایک بات اور کہی ہے کہ دوسرا قول یعنی تعویذ کا لٹکانا جائز نہیں ہے، دوسرا قول ہی زیادہ صحیح ہے، دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کے 3 وجوہات بیان کیے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پر دوسرا قول صحیح ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تعویذ بنائی گئی ہو، اس کی آیات کی تعویذ بنائی گئی ہو، تو ایسی تعویذ کا لٹکانا بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے کہ حدیث میں ہر طرح تعویذ لٹکانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عام تعویذ، سیدھے کہا تمائم، تمائم سے منع کیا گیا۔ اب تمائم کا لفظ عام ہے، چاہے وہ قرآن کریم کا ہو، اسماء صفات باری تعالیٰ کا ہو، یا جادو منتر کا ہو، کوئی بھی ہو، حدیث کے اندر لفظ جو ہے یہ عام ہے، لہذا اس عموم کو خاص کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہو کہ فلاں فلاں چیزوں کی تعویذ بنائی جا سکتی ہے۔ لہذا جب ایسی کوئی دلیل نہیں موجود ہے تو ایسی صورت میں جس حدیث میں تعویذ سے منع کیا گیا ہے اسے عام سمجھا جائے گا، اور اسی کے تحت یہ قرآن کریم کی بھی تعویذ اگر ہے وہ بھی اسی کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے فتنہ و فساد کا راستہ روک دیا جاتا ہے، یعنی سد باب کے طور پر، سد باب کے طور پر، اس لیے کہ اس کے جواز کے بعد لوگ وہ چیزیں استعمال کرنے لگیں گے جو ہمارے ہاں مباح نہیں ہے۔ یعنی اگر جواز کی بات کہہ دی جائے تو اسی کے آڑ میں بہت سی چیزوں کو لوگ کیا ہے؟ جائز بتا کر کے وہ تعویذ کی بنانا شروع کر دیں گے، اور تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ شروع کر دیں گے۔ تو سد باب کے طور پر ایسے ذرائع کو، فتنے فساد کو روکنے کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی تعویذ جائز نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیتوں سے تیار کردہ تعویذ لٹکایا جاتا ہے، یعنی جو تعویذ بنائی گئی، تو جب آدمی اس کو پہنے گا تو ظاہر بات ہے اس کو پہنے کیا ہے؟ گندی جگہوں پر بھی جائے گا، تو اس کا لٹکانے والا کیا ہے؟ اس کی بے حرمتی کرے گا۔ یعنی ایسی تعویذ جو پہنے ہوگا اس کے ذریعے قرآن کریم کی آیات کی کیا ہے؟ بے حرمتی ہوگی، جبکہ کہا گیا ہے کہ قرآن کریم ہو یا قرآن مجید کی آیات کو لے کر کے رکھ کر کے گندی جگہوں پر، حمامات، بیت الخلاء وغیرہ میں قرآن مجید وغیرہ کو ایسی گندی جگہوں پر نہیں لے جانا چاہیے۔ تو اب اگر
قرآن مجید کی آیت کی تعویذ بنائی گئی ہو اور آدمی اس کو پہنے گا تو ظاہر ہے وہ استنجا کے لیے بھی جائے گا، پاخانے کے لیے جائے گا، اور دوسری غلاظت اور گندی جگہوں پر بھی جائے گا، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی آیات کی کیا ہوگی؟ بے حرمتی ہوگی۔ ہاں، ایسی تمام جگہوں سے وہ آدمی اپنے آپ اس سے جو ہے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ اب ایسا تو نہیں کہ تعویذ لٹکانے والا جو ہے وہ حمام میں جائے گا تو تعویذ نکال کر کہیں رکھ دے گا۔ تعویذ لٹکانے والے تو اتنا وہمی ہوتے ہیں نا کہ اگر اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو کھول کر کے الگ رکھ نہیں سکتے۔ ان کا یہ ہے کہ اگر اس کو الگ کر دیں گے تو پھٹ سے ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا، تو ظاہر ہے اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح گندی جگہوں پر بھی ایسی تعویذ کو آدمی کیا لٹکا کر جائے گا، اور اس طرح قرآن کریم کی کیا ہوگی؟ بے حرمتی ہوگی۔ لہذا ان تمام وجوہات کی بنا پر علماء نے یہ بات کہہ دی ہے کہ قرآن کریم کے آیات کی تعویذ ہی کیوں نہ ہو، ہاں، اس کی تعویذ بنانا اور اس کا لٹکانا جائز اور درست نہیں ہے، اور ان دونوں رائےوں میں سے دوسری رائے ہی زیادہ بہتر ہے، ہاں، اور اسی پر کیا ہے آدمی کو عمل کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا دروازہ کیا ہے نہ کھلنے پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے تمائم اور طولہ سے اور ایسے جادو منتر سے بچائے رکھے، اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے، اور ایسے آسیب اور ایسی عقیدے کو کمزور کرنے والی وہمی خیالات سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اب اگلے درس میں انشاءاللہ تعویذ کی دوسری قسم کے سلسلے میں گفتگو اگلے درس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔